بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی ایک نبی اور بادشاہ تھے اور اپنی حکمت اور عدل کے لیے مشہور تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی تربیت میں بچپن سے ہی حکمت، عدل اور علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بچپن ہی سے بہت عزت دی اور اپنی حکومت کے کئی معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی حکمت تھی۔ قرآن مجید میں ان کی حکمت کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ دو عورتوں کا ہے جو ایک بچہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دونوں عورتیں دعویٰ کرتی تھیں کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنانے کے لیے ایک حکمت آمیز طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچے کو تلوار سے 2 حصوں میں کاٹا جائے اور ہر عورت کو آدھا حصہ دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ایک عورت نے فوراً کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے تاکہ بچہ زندہ رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہی بچہ کی اصل ماں ہے، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کی زندگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار انعامات سے نوازا۔ انہیں جنات، پرندوں، جانوروں اور ہواؤں پر بھی اختیار دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ وہ چونٹیوں کی بات بھی سمجھ لیتے تھے، جیسا کہ قرآن میں چونٹیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ چونٹیوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے نہ آ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی اور مسکرائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور لشکر تھا۔ ان کے لشکر میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ ان کی حکومت بہت وسیع تھی اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف کا برتاؤ کرتے تھے۔ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مختلف کاموں پر مقرر کر رکھا تھا، جیسے کہ بڑے بڑے عمارات کی تعمیر، سمندروں سے موتی نکالنا اور دوسرے بڑے کام انجام دینا۔ قرآن مجید میں ایک اور مشہور واقعہ ملکہ سبا بلقیس کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ملکہ سبا سورج کی عبادت کرتی ہے تو انہوں نے اس کو اپنے دربار میں بلانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اسے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا تک پہنچایا۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اپنی حکمت کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ جب ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ اپنی قوم کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ سبا کے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لایا جائے۔ ایک جن نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت لے آئے گا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اپنا تخت وہاں دیکھا اور فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو مان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تخت بھی عطا کیا تھا جو ہوا میں اٹھتا تھا اور جنات اس کو مختلف مقامات پر لے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر اپنے لشکر اور رعایا کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ ان کے حکم پر جنات بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے اور سمندروں کی گہرائیوں سے خزانے نکالتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کو ایک راز میں رکھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہو سکا اور وہ مسلسل اپنے کام کرتے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھائے۔ جب عصا کمزور ہو گیا اور ٹوٹ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم گر گیا، اور تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے گئے تھے، ان میں سب سے بڑا معجزہ ہواؤں پر ان کا اختیار تھا۔ وہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے اور ہوائیں ان کے حکم کے مطابق چلتی تھیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو قابو میں رکھتے اور ان سے بڑے بڑے کام کرواتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ایک عظیم عبرت کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ ان کی حکمت، عدل اور اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کے ساتھ ان کی عاجزی اور عبادت گزاری ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کا پورا دور حکومت ایک مثالی دور تھا جہاں عدل، علم اور امن کی فراوانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے تاکہ انسان ان کی زندگی سے سبق لے کر اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کے تابع ہوں۔